السلام علیکم حضرات ناظرین، جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ ہر سال عروس البلاد کی سرزمین میں یعنی جامعہ قادریہ اشرفیہ سنی مسجد بلال عیدگاہ میدان چھوٹا سوناپور ایم ایس علی روڈ ممبئی نمبر 8 میں 15 رمضان المبارک کی شب 16ویں شب میں لوگوں کا ازدحام رہتا ہے عشاقان رسول، عشاقان اولیاء کاملین اور بالخصوص شہید راہ مدینہ اشرف المشائخ پیر طریقت حضرت سید شاہ انوار اشرف المعروف مثنی میاں علیہ الرحمہ والرضوان کے مریدین، متوسلین، معتقدین اور چاہنے والے بہت ہی کثیر تعداد میں جمع ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کے جمع ہونے کا مقصد بھی آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ اسی مرد آہن اور قائد ملت اور پیر طریقت شہید راہ مدینہ محبوب حضور مخدوم سمنا حضرت سید شاہ انوار اشرف عرف مثنی میاں علی الرحمہ والرضوان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا رہتا ہے۔ ہر سال کی طرح امسال بھی 26 مارچ بروز منگل بعد نماز تراویح سنی مسجد بلال جامعہ قادریہ اشرفیہ عیدگاہ میدان میں آپ کا عالمی 21واں سالانہ عرس مقدس کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جس میں ہندوستانی نہیں بلکہ دنیا بھر کے علماء جو بھی یہاں موجود ہوتے ہیں وہ شریک ہو کر حضور شہید راہ مدینہ سے اپنی محبتوں کا والہانہ ثبوت پیش کرتے ہیں۔ امسال بھی الحمدللہ عرس کی تمام تیاریاں شباب پر ہے، اور حضور شہید راہ مدینہ کے جانشیں حضرت علامہ مولانا سید شاہ معین الدین اشرف المعروف حضرت مولانا سید معین میاں الاشرفی الجیلانی پریزیڈنٹ آل انڈیا سنی جمعیت العلماء و صاحب سجادہ آستان عالیہ درگاہ کی چھوچا مقدسہ اپنے مریدین معتقدین کو اپنا پیغام دے چکے ہیں کہ 26 مارچ کے دن عرس کا آغاز ہوگا اور لوگ شرکت کریں گے۔ الحمدللہ حضور معین میاں سنی مسجد بلال میں روز عرس کی تیاریوں کا جائزہ لینے آتے ہیں، اور عرس کی تیاریاں شباب پر ہے۔ امسال بھی لوگوں کا ازدحام ہوگا۔ حضور شہید راہ مدینہ کی شخصیت بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، مگر میں مختصر طور پر بتانا چاہوں گا کہ واقعی ہمیں دین اسلام نے اپنے نیک بندوں سے محبت کی تعلیم دیا ہے۔ اللہ کے رسول کے احادیث موجود ہے کہ اللہ والوں سے محبت کرنے سے دنیا و آخرت میں بھلائیاں نصیب ہوتی ہے۔ اللہ والے جب باحیات رہتے ہیں، وہ اپنی زندگی جیتے ہیں، زمین کے اوپر رہتے ہیں، تب بھی وہ اللہ کی مخلوق کی فلاح بہبود اور خیر خواہی میں مگن رہتے ہیں، اور اللہ کے بندے اس سے فیض یاب ہوتے رہتے ہیں۔ حضور شہید راہ مدینہ کی شخصیت بھی ایک نمونہ حیات ہے۔ وہ تابناک ستارے کی طرح ہے جس سے بہت سے لوگ فیض یاب ہوئے۔ وہ ایک سورج کے مثل تھے جس کی روشنی سے بہت لوگ فیض یاب ہوئے، اور آپ کے حیات میں بھی لوگ آپ سے استفادہ حاصل کیے، فیض یاب ہوئے، اور آپ کے وصال کے بعد بھی آپ کے عرس کے موقع سے لوگ جمع ہوتے ہیں اور ایک پیغام لے کر جاتے ہیں آپ کے جانشین سے، اور اپنی زندگی کو باعث سکون و تسکین اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت حاصل کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں، کیونکہ آپ کے عرس کے موقع سے علماء کرام کے بیانات ہوتے ہیں، اور صاحب سجادہ آستان عالیہ درگاہ کی چھوچا کے جانشین اور سجادہ نشین حضور معین ملت بھی اپنا پیغام لوگوں کو دیتے ہیں کہ آج کے دور میں مسلمانوں کو اپنی زندگی کس طرح گزارنی چاہیے، سنت رسول پر عمل کرنا چاہیے۔ حضور شہید راہ مدینہ 1937 میں بسکاری شریف میں پیدا ہوئے، اور آپ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے بھی بہت بڑے جانکار تھے۔ آپ عالم، فاضل اور فقہ کے جاننے والے، اللہ کے رسول کی سنتوں کو جاننے والے، اس پر عمل کرنے والے، احادیث کو جاننے والے، قرآن کے حکامات کو جاننے والے بھی تھے۔ آپ اپنی مشغولیت کے باوجود دینی خدمات میں ہمیشہ مگن رہتے تھے۔ آپ ایسے تو معاشی طور پر آپ اپنی مصروفیت کو ایک کسٹم آفیسر کے طور پہ لوگوں کے سامنے رکھے، آپ ایک ایماندار آفیسر تھے۔ آپ کے وہ ساتھی، وہ احباب جو آپ کے ساتھ کام کیے، اٹھے بیٹھے، چاہے وہ مسلم ہو، غیر مسلم ہو، یا کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہو، آپ کی دیانت داری، آپ کی اخلاق، آپ کے پیغامات، آپ کی انسانیت اور بھائی چارگی والے ہدایات کے اوپر
عمل کرتے اور آپ کی تعریف کرتے نہیں تھکتے۔ حضور شہید راہ مدینہ دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم سے آراستہ تھے، لہٰذا آپ نے ہمیشہ دونوں طریقے سے دین و سنیت اور تبلیغ اسلام کا کام کیا۔ آپ کے نمایاں کارناموں میں یہ ہے کہ آپ اپنی دنیاوی مصروفیات کے باوجود دینی مجالس کی رہنمائی کرتے، سرپرستی کرتے، صدارت فرماتے، اور ساتھ ہی ساتھ جو فروغ اسلام کے لیے بہت زیادہ اہم ہے، دینی مدارس کا قیام، جہاں سے علماء بنتے ہیں، علماء فارغ ہو کر دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں اور دین اسلام کو فروغ دینے کی خدمات انجام دیتے ہیں، آپ نے اس کی نبازی کی۔ حضور شہید راہ مدینہ ایک کسٹم آفیسر ہونے کے باوجود تقریباً 13 دینی ادارے قائم فرمائے، جس کی سرپرستی بھی فرماتے تھے، جن کے انتظامات بھی فرماتے تھے، اور ان مدارس کی بہترین صدارت بھی فرماتے تھے۔ آپ کے مدارس میں کئی ایسے مدارس ہیں جو بہت ہی عروس البلاد شہر ممبئی میں مذکور ہے، مشہور ہے، جیسے جامعہ قادریہ اشرفیہ ہے، ممرہ جو بمبئی سے لگ کے تھانہ ڈسٹرکٹ میں ہے، دارالعلوم اشرفیہ غریب نواز ہے، مدرسہ معینیہ اشرفیہ ہے، اور پھر آپ اپنے حیات میں اہل سنت والجماعت کی کمیوں کو بہت ہی پرکھے اور سمجھ گئے کہ آج کے دور میں اگر امت مسلمہ کی ہدایت کرنی ہے تو ہماری بیٹیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا ہوگا، کیونکہ جب ماں اپنے بچے کی دینی طریقے سے تربیت کرے گی تو پھر انسان دینی طریقے سے اپنی زندگی گزارے گا اور راہ راست پر ہوگا۔ چنانچہ آپ نے اسلامی بہنوں کے لیے ایک ادارہ قائم کیا جسے مدرسہ کنیزان فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ یہ واقعی آپ کی زندگی کا ایک بہترین شجر ہے جس سے علمی پھل اب بھی پھول رہے ہیں، پھل رہے ہیں، اور ہماری ماں بہنیں وہاں سے فارغ التحصیل ہو کر دین و سنیت کی تبلیغ کر رہی ہے اور دینی خدمات انجام دے رہی ہے۔ مدرسہ کنیزان فاطمہ زہرا میں تقریباً 300 بچیاں پڑھتی ہے، جہاں سے ہر سال بچیاں فارغ ہو کر عالمہ بن کر دین و سنیت کی تبلیغ کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ دمن میں آپ کا مدرسہ ہے، یو پی میں ہے، بہار میں ہے، کئی مدارس، یعنی 13 مدارس وہ ہیں جن کے آپ انتظامات فرماتے تھے، جن کے آپ بانی ہیں، اور ایسے کئی سینکڑوں مدرسے ہیں جس کی سرپرستی اور رہنمائی بھی آپ فرماتے تھے۔ حضور شہید راہ مدینہ ایک دینی شخصیت کے ساتھ ساتھ ایک فلاحی اور ملی شخصیت کی بھی پہچان رکھتے تھے۔ چنانچہ آپ کی زندگی میں کہیں بھی سماج کو کسی مشورے کی ضرورت پڑی ہو، کئی کچھ ایسے حالات آ گئے ہوں کہ کسی کی رہنمائی چاہیے، حضور شہید راہ مدینہ نے اپنی بہترین فکر سے، اپنی بہترین سوچ سے سماج کی بہترین قیادت کی ہے اور ملت کی بہترین قیادت کی ہے۔ واقعی آپ کی یہ خدمات ہیں جو آج لوگ بھول نہیں پا رہے ہیں، چاہے اپنے ہوں چاہے غیر ہوں۔ آپ دینی شخصیت کے ساتھ ساتھ سیاسی اور ملی شخصیتوں کے بھی لیڈر تھے، لوگ آپ کو قائد مانتے تھے۔ آپ سے مشورے لینے کے لیے، آپ سے رائے لینے کے لیے، آپ کی رہنمائی کے لیے علماء ہو، مدبرین ہو، چاہے وہ کالج کے پروفیسرز ہوں، سیاسی حضرات ہوں، یا دیگر کوئی سماجی کارکن ہو، آپ سے رائے مشورہ لیتے تھے اور پھر سماج میں ایک بہترین ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضور شہید راہ مدینہ کی انہی خدمات کو لوگ بھول نہیں پا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے عرس کے موقع سے صرف آپ کے مریدین نہیں موجود ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، آپ کے چاہنے والے ہی نہیں حاضر ہوتے ہیں، بلکہ وہ تمام لوگ جو آپ کی حیات کو، آپ کی شخصیت کو جانتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ کالج کے پروفیسر ہوں، اسکول کا بانی ہو، وقت کا کوئی بہت بڑا لیڈر ہو، سیاسی رہنما ہو، کوئی بھی ہو، آپ سے محبت کا دم بھرتے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ کے عرس کے موقع سے ضرور حاضر ہوتے ہیں۔ امسال بھی عرس کا آغاز ہوگا اور آپ حضرات کو بھی شرکت کرنی ہے، بہت سے لوگ آئیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور شہید راہ مدینہ کے قبر انور پر انوار و تجلیات کی بارش فرمائے اور ان کے شہزادگان کو حضور شہید راہ مدینہ کے سچا جانشین بنائے۔ حضور معین ملت آپ کے جانشین ہیں، آپ بھی اپنے والد کریم اور اپنے والد بزرگوار کے نقش قدم پر چلتے ہوئے الحمدللہ اس وقت پورے ہندوستان کی اہل سنت والجماعت کی رہنمائی فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور معین ملت کے عمر میں برکتیں عطا فرمائے